اپنی قوم کو فنا نہ کر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 32 باب 7ویں سے 14ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے کہا، جا نیچے اتر، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو مصر سے باہر نکال لایا بگڑ گئے ہیں۔ اس راہ پر جس پر چلنے کا میں نے انہیں حکم دیا وہ جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا، اس کے آگے سجدہ کیا اور قربانی چڑھائی اور کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا معبود ہے جو ملک مصر سے تجھے باہر نکال لایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ سخت گردن لوگ ہیں، اب مجھے چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے، کہ میں ان کو فنا کروں اور تجھ ہی کو ایک بڑی قوم بناؤں۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا سے منت کر کے کہا، اے خداوند، ان لوگوں پر تیرا غضب نہ بھڑکے جن کو تو ملک مصر سے اپنی بڑی طاقت اور طاقتور ہاتھ سے نکال لایا۔ کس واسطے مصری کہیں کہ وہ فریب سے انہیں یہاں سے نکال لے گیا تاکہ انہیں پہاڑوں میں ہلاک کرے اور روئے زمین سے ان کو فنا کرے۔ اپنے غضب کی شدت سے پھر اور اپنی قوم سے یہ بدسلوکی دور کر، اور اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا، اور سب زمین جس کی بابت میں نے کہا تمہاری نسل کو عطا کروں گا، سو وہ ابد تک اس کے وارث ہوں گے۔ سو خداوند اس بدسلوکی سے جو اس نے کہی میں اپنی قوم سے کروں گا رک گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 106 جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ انہوں نے حریب پر ایک بچڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی۔ انہوں نے اپنے جال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل میں بدل ڈالا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے ان کو بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے۔ اس نے حام کی سرزمین میں عجائبات اور بحیرہ کلزم پر تعجب انگیز کام کیے تھے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور میں شفاعت نہ کرتا کہ میرے غضب کو اپنی فنا کرنے سے روک دے تو میں ان کو فنا کر دیتا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 31ویں سے 47ویں آیت۔ تم موسیٰ پر بھروسہ رکھتے ہو، موسیٰ ہی تمہاری شکایت کرے گا۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی قابل اعتبار نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے قابل اعتبار ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے۔ گو میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تمہیں پسند آیا کہ تھوڑی دیر تک اس کی روشنی سے خوش رہو، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام میرے باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میری گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم نہیں رکھتے، اس لیے
तुम उसके भेजे हुए का यकीन नहीं करते। तुम नविश्तों में ढूंढते हो इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि इन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं ढूंढते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? गुमान मत करो कि मैं बाप के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारा शिकायत करने वाला मूसा ही है जिस पर तुम्हारा भरोसा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे ही हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का भी यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे? इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।